گزرے ہیں ان کے جہنم کی طرف، ان کا یہ لکھا ہوا ہے. اور اس کے نام میں چونکہ عیاش آتا ہے اس واسطے اس کو عیاشی تفسیر زیادہ مشہور ہے. تو یہاں کیا لکھا ہے آیت، وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ، آیت ہے نا یہ کہ دو خدا نہ مانو، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. تو وَلَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. اب انہوں نے الہ کا کیا مطلب لکھا؟ لکھتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا إِمَامَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِمَامٌ وَاحِدٌ. الہین کی تفسیر امامین، الہ واحد کی تفسیر امام واحد. کہیں فیض آباد تمہاری سوچ نہ چلی جائے کہ لا تتخذوا امامین انما هو امام واحد، کہ امام ایک ہوتا ہے، امام دو نہیں ہوتے. اور اس واسطے انہوں نے یہ کہا کہ ان 12 کے سوا اگر کوئی صدیق و عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کو امام مانتا ہے، ان کا فتویٰ ہے وہ مشرک ہے. ان 12 کے سوا اور کسی کو کوئی امام مانے تو ان کا فتویٰ ہے کہ اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی. تو تم کیسے پورے اتر سکو گے ان کے ساتھ؟ یعنی تم سے مراد تم نہیں، وہ تھرڈ پرسن جو داتا صاحب کا بورڈ لگا کے ہمیشہ سواریاں لے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ جب محبت کرتے ہیں تو ہم نے بھی کرنی ہے، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. تو ان کی محبت کا انجام تو جہنم ہے، ان کی محبت کا انجام تو شرک ہے، ان کی محبت کا انجام تو کفر ہے، ان کی محبت کا انجام تو ختم نبوت کا انکار ہے. اب دیکھو یہ اصول کافی، میں کچھ چھوٹے موٹے ان کے رسالے کی بات نہیں کر رہا. اصول کافی اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ 421 صفحہ. من اشرک ما امام امامتہ من عند اللہ، جس نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کے ساتھ، یہ جو 12 ہیں یہ ان کے بقول اللہ نے بنائے کہ یہ امام ان کی امامت پر وحی ہے اللہ کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جو ان کے ساتھ کسی اور کو شریک کرے امامت میں، کون؟ من لیست امامتہ من اللہ، جس کی امامت اللہ کی طرف سے نہیں. یعنی اشارہ کر رہے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں لوگوں نے امام اپنا منتخب کر لیا بیعت کر کے، یا حضرت فاروق اعظم یا دیگر ائمہ. تو کہتے ہیں جس نے، یعنی پہلے سے مراد مولا علی، کہ وہ امام جسے اللہ نے امام بنایا، جو اس امام کے ساتھ ان اماموں کو شریک کرے جنہیں اللہ نے نہیں بنایا، تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں کانا مشرکم باللہ، اس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا. دیکھو ان کی سوچ، شریک امام کے ساتھ ٹھہرایا لیکن کہتے وہ مشرک باللہ بن گیا، کیونکہ امام کا درجہ اللہ کا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور اللہ مان لیا. یہ ہے ان کا امام ماننا. امام برحق، امام عظیم، اذا امام ائمہ اہل بیت کے کروڑوں درجات، وہ غوثوں کتبوں ولیوں سے بڑے ولی، مگر وہ ہرگز نبی نہیں، نبیوں سے اوپر نہیں، وہ معصوم نہیں، وہ اللہ نہیں. اور انہیں یہ کہنا یہ توہین نہیں بلکہ دین ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک
جو وحج کے لحاظ سے یعنی ان کے نزدیک مختصر کر دیتا ہوں کہ امام کے لیے شرط ہے کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہو، اور جس پہ وحی نازل مانے وہ نبی ماننا پڑتا ہے۔ ان کے نزدیک کبھی زمین ایسے امام سے خالی نہیں ہوتی جس پر تازہ وحی نہ آتی ہو۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ظاہری حیات کے بعد قیامت تک ان لوگوں کے نزدیک زمین پر ایک امام بصورت نبی، بمنزلہ نبی یا اس سے اوپر، کہ جس پر باقاعدہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، وہ ہونا ضروری ہے۔ لہذا یہ جو مشترکہ الفاظ ہیں ان کی تہ تک پہنچو۔ اگر امام مان کے وہ کچھ مانا جو وہ مانتے ہیں تو پھر جہنم سے پہلے پہلے کوئی اڈا سٹاپ نہیں ہوگا۔ اللہ سب کو اپنا ایمان بچانے کی توفیق دے۔ اور دوسری طرف وہ ناسبیت کے گٹروں سے نکلنے والے کیڑے جو کہ ان ائمہ کو، ان کی عظمت کو، ان کی ولایت کو، ان کی رفعت کو، ان کی شان کو، ان کے درجات کو معاذ اللہ نہیں مانتے اور میلے بدبودار لفظ گندے ان کے بارے میں بولتے ہیں، ان کے جہنمی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ اور یہ ہے صراط مستقیم۔ ایک طرف وہ بغض والے کے گالیاں نکالیں، دوسری طرف وہ اندھی محبت والے کہ انہیں نبی یا اللہ مانے، اور تیسرا درمیان کا راستہ کہ وہ مانے جو قرآن نے منوایا ہے، مطہر، معظم، معطر، منور، مقدس، معزز، یہ شانیں، کرامتیں، ابھی وہ سارے حوالہ جات پڑے ہیں کہ جہاں جہاں ان کے مزارات ہیں، قبریں ہیں، زمانہ مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے، قبر و موسیٰ کاظم تریاکم مجرب لإجابت الدعاء، شیخ عبدالحق محدث دہلوی یہ اشیاء اللمعات کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قبر ہے اس کا کیا مقام ہے؟ کہتے ہیں تریاکم مجرب لإجابت الدعاء، دعائیں قبول کرنے کا مجرب نسخہ ہے کہ وہاں جا کے دعائیں مانگے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن یہ ایک اگلی کانفرنس کا موضوع ہے، اور پھر اس سے اگلی کانفرنس میں اس کے مزید حقائق ہم لائیں گے۔ اور آج جتنا سبق ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر آپ پکائیں تو کافی ہے یا تھوڑا ہے؟ ابھی پکانا ضرور ہے۔ آپ یعنی خود اپنے دل کی تلاشی لے کے بتائیں کہ جو سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، اور جو اس کے خد و خال ہم نے اللہ کے فضل سے اجاگر کیے، کیا یہ تفصیلات پہلے بھی ذہن میں تھی؟ یقیناً ہوں گی۔ مفتی رمضان صاحب بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ہوں گی، لیکن معاشرے میں تشنگی بڑی ہے اس چیز کی، اور دوسرے جو ہیں وہ لفظ امام کی آڑ میں وہ تھوک کے لحاظ سے اہل سنت کو بٹھا بٹھا کے گامے شاہ کی طرف لے جا رہے ہیں، اور پھر ان کو کچھ